بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حج کے بارے میں، حج کی فضیلت کے بارے میں، کیونکہ حج اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ جس طریقے سے نماز، روزہ اور زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، اسی طریقے سے حج بھی ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس مسلمان پر جو استطاعت رکھتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں وہ جگہ دکھائی تھی کہ یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے پھر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور جب انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی تھی؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اور وہ دعا آتی ہے سورہ بقرہ میں، ارینا مناسکنا، کہ یا رب العالمین ہمیں دکھائیے کہ ہمیں عبادت کس طرح کرنی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبادت کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حج کا طریقہ سکھایا تھا، اور پھر اسی طریقے سے مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں مشرکانہ رسومات آ گئیں، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے خانہ کعبہ میں بت کی آمد شروع ہو گئی، اور پھر لوگوں نے وہاں پر شرک کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ سارے لوگ بھی حج کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بدعت کرنا شروع کر دی، اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ تو وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن ساتھ میں وہ کسی دوسرے کو بھی شریک کرتے تھے، یعنی وہ شرک کرتے تھے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے بعد ہمیں حج کا صحیح طریقہ سکھایا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی سنت ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم حج کے بارے میں بات کریں گے، ان ایام کے بارے میں بات کریں گے کہ ان دنوں میں ہمیں کس طریقے سے عبادت کرنی ہے، ان دنوں کی قدر کرنی ہے، ان دنوں کے ایک بھی لمحے کو ہمیں گنوانا نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑی ہی فضیلت اور بڑی ہی قبولیت والے دن ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کو کس طریقے سے گزاریں، اس میں کس طرح سے عبادت کریں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جو کوئی اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ذوالحج، تو ذوالحج کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دنیا بھر سے مسلمان مکہ مکرمہ جاتے ہیں حج ادا کرنے کے لیے، لیکن یہ مہینہ ضروری نہیں کہ صرف حاجیوں کے لیے ہی اہم ہے، بلکہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو حج نہیں کر سکتے وہ بھی اس کی بے شمار برکتیں لوٹ سکتے ہیں اس مہینے میں عبادت کر کے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ذوالحجہ کے شروعاتی 10 دنوں کی اہمیت کی۔ تو 9 ذوالحجہ کو یوم عرفات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں حجاج یعنی حج کرنے والے حاجی عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ عرفات ایک جگہ کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرفہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ عرفات میں حاضر ہونا حج کی تکمیل یعنی حج کو پورا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جس طرح دنوں میں جمعہ کے دن کو، مہینوں میں رمضان کے مہینے کو، اور عشروں میں رمضان کے آخری عشرے کو فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے ذوالحجہ کے شروعاتی 10 دن بہت افضل ہے۔ تو ذوالحجہ کے روزے بہت افضل ہیں۔ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو ذوالحجہ کے 9 روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ 10 ذوالحجہ کو تو عید ہوتی ہے اور عید کے دن کا روزہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مفہوم ہے کہ دوسرے دنوں میں کی جانے والی نیکی ان دنوں میں کی جانے والی نیکیوں سے افضل نہیں ہے۔ اس طریقے سے ان دنوں کی اہمیت کا اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا۔ ذوالحجہ کے 10 قیمتی دن۔ ذوالحجہ یعنی بقرہ عید کی چاند رات سے، یعنی جب ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو تب سے لے کر بقرہ عید تک کے 10 دنوں کو 10 قیمتی دن کہا جاتا ہے۔ یہ دن بہت زیادہ قیمتی اور اہم ہے، اگر آپ انہیں پائیں تو ان کی قدر ضرور کریں۔ تو ان دنوں کو منی رمضان کی طرح گزاریں۔ سب سے پہلے اچھی اور پکی والی نیت کر لیں کہ میں ہر حال میں بس اللہ کو راضی کروں گی۔
9 روزے رکھیں، سحری کریں، تہجد ادا کریں، وقت پر خشوع و خضوع والی نمازیں ادا کریں، تلاوت قرآن پاک ذوق و شوق سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا جتنا بنے اتنا ذکر کریں، صدقہ و خیرات کریں، نوافل ادا کریں اور بے شمار دعائیں کریں، کیونکہ یہ قبولیت کے دن ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی دن میں نیک عمل اتنے پسند نہیں جتنے ان 10 دنوں میں ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی کہ کس طریقے سے ہم ان 10 دنوں کی قدر کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی نیت بالکل صاف رکھنی ہے، یعنی آپ نے ہر عمل اس نیت سے کرنا ہے کہ میرا اللہ ان اعمال سے مجھ سے راضی ہو جائے۔ نمبر 2، ان 9 دنوں کے روزے رکھیں۔ اگر آپ پورے 9 روزے نہیں رکھ سکتے تو خاص کر عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ ان دنوں کے روزوں کی فضیلت سال بھر کے روزوں کا ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مفہوم ہے کہ عرفات کے دن کا روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نمبر 3، وقت پر نماز پڑھیں، یعنی ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے خود پسند فرمایا ہے، تو چلیں عبادت کے ذریعے ہم ان دنوں میں محبت والی نمازیں ادا کرتے ہیں، یعنی خشوع و خضوع والی نمازیں۔ تو اپنی نمازوں کو درست کریں اور بہت ہی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی نمازیں ادا کریں۔ نمبر 4، زیادہ سے زیادہ تکبیر، تحمید، تہلیل اور تسبیح بہت ہی فخر کے ساتھ پڑھیں۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحمید یعنی الحمدللہ، تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تسبیح یعنی سبحان اللہ۔ نمبر 5، صدقہ ضرور دیجیے، چاہے 1 روپے ہی صحیح، لیکن دل سے کسی کی چھپ کر مدد کر دیں۔ دیکھیں کہ کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت تو نہیں، اسپیشلی ایسے انسان کو جو مدد مانگنے سے شرماتا ہو۔ نمبر 6، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، ہو سکے تو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیے۔ نمبر 7، زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے اور رو رو کر دعا کیجیے، کیونکہ یہ قبولیت کے دن ہے، تو اس المجیب سے اپنی ہر دعا مانگ لیں، اس سے بہت ساری باتیں کریں، اپنا حال دل اس سے بتائیں، کیونکہ یہ بہت ہی حرمت والے یعنی احترام والے دن ہیں، تو ان دنوں میں خود کو گناہوں سے بچائیں۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، توبہ کریں، ایمان پر اور اسلام پر استقامت مانگیں، کیونکہ یہ دن آتے ہی اسی لیے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے دوبارہ جڑ سکے، دوبارہ سے کنیکٹ ہو سکے۔ تو ان دنوں کی جیسی اہمیت ہے ویسے ہی اس میں عبادت کریں۔ صحت مند ہیں تو روزے ضرور رکھیں، سحری کو اٹھیں، تہجد ادا کریں، نفلی نمازیں ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ تو یہ ہے ان 10 دنوں کی عبادات۔ تو ان 10 دنوں میں آپ نے ان عبادات کو ضرور کرنا ہے، اور ان 10 دنوں کے بعد بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ کی عبادت کی یہی روٹین رہے۔ جو عمل آپ عام دنوں میں نہیں کر سکتے یا ہم سے نہیں ہوتے، تو ان 10 دنوں میں آپ ان نیکیوں کو کثرت سے کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، تو کون سی نیکیاں، کون سے عبادات؟ جس میں روزہ، نماز، ذکر اللہ، قرآن پاک کی تلاوت، صدقات، اس کے علاوہ نفلی نمازیں بھی ادا کریں، جس میں اشراق، چاشت، اوابین، تہجد اور آپ کی جتنی بھی قضا نمازیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب استغفار کریں۔ ایک پکی نیت کر لیں کہ آئندہ آپ سے کوئی بھی نماز انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی۔ تو جب آپ نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ دن آتے ہی اس لیے ہیں کہ جو ہم غفلت میں ڈوبے رہتے ہیں نا، تو ان دنوں میں ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ذوالحجہ کی پہلی رات کی عبادت کی۔ تو ذوالحجہ کی پہلی رات عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 4 رکعت اس طریقے سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد آپ 25 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ کریم اس نماز کے پڑھنے والے کو بے شمار نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جو بھی چیزیں، جو بھی عبادات میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو کوشش کریں کہ ان کو آپ کسی پیج پر یا کسی کاپی پر لکھ لیں، آپ کہیں بھی پین ڈاؤن کر لیں۔ تو آپ سبھی کو ہی پتا ہے کہ انشاءاللہ کل ہی سے یہ دن شروع ہو جائیں گے، تو اپنی عبادت کو کل ہی سے شروع کر دیں، ایک پکی والی نیت کر لیں۔ تو یہ ہو گئی ایک نماز۔ اس کے علاوہ ذوالحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بے شمار نیکی عطا کریں گے اور اس کے بے شمار گناہ مٹا دیں گے۔
اس کے علاوہ تیسری نماز ہے کہ ذوالحجہ کی ہر رات کو وتر کی نماز کے بعد 2 رکعت اس طریقے سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ کوثر ایک مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو اس کے بدن کے ہر ایک بال کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کریں گے اور 1,00,000 دینار صدقہ کرنے اور 7 غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو جو کوئی بھی ذوالحجہ کے 10 روز تک یعنی قرآن پاک کی سورت نمبر 93 کو کثرت سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ ذوالحجہ کے 10 دنوں تک آپ روزانہ باوضو ہو کر کسی بھی وقت سورہ فجر پڑھیں کیونکہ یہ بہت افضل ہے، اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی بخشش فرمائے گا اور اس کے لیے اس دن کوئی خوف نہ ہوگا۔ تو ان دنوں میں کثرت سے ذکر کریں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور اس کے علاوہ تکبیر پڑھیں۔ کیسے پڑھنی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ٹھیک ہے، تو اس تسبیح کو بھی کثرت سے کیجیے۔ تو ان دنوں کی قدر کیجیے اور اپنی عبادتیں کیجیے، روزے ضرور رکھیں کیونکہ بہت افضل ہے ان دنوں میں روزوں کی، اور روزے کی حالت ایسی حالت ہوتی ہے جو آپ کو گناہوں سے روک رکھتی ہے اور آپ کو نیکیوں میں لگا رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ روزہ رکھنے سے صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں قربانی ہوئی، تو اسے قربانی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو چاند رات پر اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو ایک لسٹ تیار کر کے دیں کہ آپ اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ میں تیرے لیے ان گناہوں کی قربانی دیتا ہوں جو تجھے ناراض کرتے ہیں۔ اے میرے رب، میں جھوٹ، غیبت، چغلی، اسموکنگ، نشہ، ڈرگز، شراب، بے حیائی، پورن، غیر محرم سے چٹ چیٹ، ڈیٹس، میوزک، ڈرامہ، کلب، پارٹیز، گیمز، بے پردگی، ماں باپ کی نافرمانی، لوگوں کا دل دکھانا، لوگوں کا دل توڑنا وغیرہ وغیرہ، میں ان تمام گناہوں کی قربانی دیتا ہوں، تو میری اس قربانی کو قبول فرما۔ تو اپنے گناہ کو چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ کے آگے ایک دعا کریں، انشاءاللہ پھر کوشش بھی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عرفہ دن کا نام ہے اور عرفات جگہ کا نام ہے؟ یوم عرفہ وہ دن ہے جب دین اسلام کی تکمیل ہوئی۔ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ تو 10 ذی الحجہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا کیا ہے تو اچھے سے اچھا جانور لائیں اور اسے اللہ کی راہ میں قربان کریں، اور جو گوشت ہے اسے اپنے پیاروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اور ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹیں اور ثواب کمائیں۔ اللہ کریم اس مہینے میں کیے جانے والے ہر عمل کو اور ہماری قربانیوں کو اور حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، اور ہم سب سے صدا کے لیے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، آمین ثم آمین۔ تو کوشش کریں کہ جو بھی قربانی آپ کریں تو پلیز اس میں ریاکاری نہ کریں، یعنی کہ دکھاوا نہ کریں کہ میرا جانور اتنا بڑا، اس کا جانور اتنا چھوٹا، یا میں نے اس کو دکھانا ہے کہ میرا کتنا بڑا جانور ہے، یا لوگوں کو یہ نہ شو کریں کہ آپ کا اتنا بڑا جانور ہے، آپ کی واہ واہی ہو، کیونکہ ایسی قربانی پر، ایسے عمل پر آپ کو ثواب نہیں دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل شاید چاند رات ہو جائے گی، تو کل سے پہلے ہی سبھی مسلمانوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور آپ بھی ثواب کمائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اس ویڈیو کو آپ کی وجہ سے دیکھے گا، اور انشاءاللہ اگر آپ شیئر کریں گے تو وہ اس پر عمل بھی کرے گا، تو ثواب آپ کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان قیمتی دنوں کی قدر کرنے والا بنائے اور ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ علم تو سبھی کو ہوتا ہے، مگر علم کے ساتھ ساتھ اگر عمل نہ ہو تو ہر چیز بے فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو علم کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو